वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ईद का शिकार रहता था और कुछ हिस्से जो थे वो प्रोपोगेंडा करते थे, तो आज तमाम मीडिया ने ये जिम्मेदारी समझते हुए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे साथ मिल के, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कानून साजी की है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पेमरा के कानून में शामिल किया गया है। और यही वो एवोल्यूशन है कि जिस तरह मीडिया ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए ये अमेंडमेंट लाए हैं हम लोग। फिर जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसके अंदर भी उन्होंने उनके ताउन से हमने सेक्शंस प्रीएम्बल में ऐड किए हैं और इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसका दायरा भी वसी किया है। फिर दोबारा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात को समझते हुए कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट जो है चैनल्स वो सबमिट कराएंगे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की और अथॉरिटी के अंदर मीडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव्स उनको और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको उसके अंदर नुमाइंदगी दे दी गई है। तो यही वो मकसद था जो आपको याद होगा अपोजिशन के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ पेमरा के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग और रीफॉर्म का वादा किया था। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 12 महीने की मुसलसल इंगेजमेंट, मुसलसल डायलॉग के बाद मैं इस पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक और आपके सामने मुबारकबाद पेश करती हूँ तलाल चौधरी साहब को और दानियाल अजीज़ साहब को कि आज 5 साल के बाद उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हुई है, जो उन पे कंटेम्प्ट लगा था सुप्रीम कोर्ट का। और उस वक़्त असल में ये कंटेम्प्ट लगा था कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको 2017 में पैनमा का सारा लेकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, क्योंकि पैनमा के अंदर तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। लेकिन 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाना था, इमरान प्रोजेक्ट को मुसल्लत करना था और मुल्क की माशी तबाही, बेरोज़गारी और मुल्क को गुर्बत और महंगाई के तूफ़ान में डालना था, जो कि 2018 के बाद पाकिस्तान की आवाम ने खमियाजा भुगता। तो तलाल चौधरी साहब जिनकी आज नाअहली ख़त्म हुई है, दानियाल अजीज़ साहब जिनकी 25 जून को ख़त्म हुई थी, वो अपने कायद, अपनी जमात, अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे, भागे नहीं, इस्तकामत के साथ खड़े रहे और आज तक अपनी जमात, अपने कायद, अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। और उनका कसूर क्या था कि पैगाम आया साकिब निसार साहब की तरफ से कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ बयान दो। उन्होंने इनकार किया और अगले दिन सुबह उनकी नाअहली हो गई 5 साल की। एक सियासतदान फांसी भी चढ़ता है, एक सियासतदान जिला वतन भी होता है और एक सियासतदान 5 साल के लिए नाअहल हुआ। नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया ताहयात, उसके बाद उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया। वो तो जो हुआ सो हुआ, वो हर रोज़ उन्हीं अदालतों से जहां उनके ख़िलाफ़ सज़ाएं सुनाई गई उन्हीं अदालतों से सुरखरू होते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम भी भोंडे थे, इल्ज़ाम भी भयानक थे। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में CPEC को रोकना था, असल में दहशत गर्दी जिसने ख़त्म की उसको सज़ा देनी थी, जिसने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, मोटरवे का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उसको सज़ा देनी थी। असल में जिसने मुल्क को सस्ता तरीन महंगाई ख़त्म करके 3.4% पे पहुंचाई और आवाम को 5 साल रिलीफ दिया, असल में उसको सज़ा देनी थी। असल में पाकिस्तान की आवाम की तरक्की को रोकना था और उनको सज़ा देनी थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। लेकिन इन 2 बहादुर लोगों ने नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ा और उस जुर्म की माफ़ी नहीं मांगी जो कि जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था। असल जुर्म पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी थी, असल जुर्म जमहूरियत के नज़रिए के साथ वफ़ादारी थी, असल जुर्म अपने कायद, अपनी क़यादत नवाज शरीफ के साथ खड़े होने के ऊपर सज़ा मिली उनको। और उन्होंने वो सर ऊंचा करके बाल्टी, डब्बा और कनस्तर डाल के नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला किया, अपने हल्के वालों के साथ खड़े रहे। आज उनके हल्के वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आज मुस्लिम लीग नून मुबारकबाद की मुस्तहिक है, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनके साथ
ان کے جو لوگ ہیں ان کے نظریے کی وجہ سے, ان کی قیادت کی وجہ سے, اور جو پاکستان کو تعمیر کرنے کا ان کا مقصد ہے اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, بھاگتے نہیں ہیں اور نہ بھاگنے والوں میں سے ہیں. اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے, اپنی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے, اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے. اور آج الحمدللہ جو لوگ جنہوں نے ان کو جھوٹی سزا دی, جنہوں نے ان قیادت کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی, آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن یہ بہادر لوگ, یہ ہوتا ہے سیاسی کارکن, یہ آج بھی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر, پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن, پاکستان مسلم لیگ نون کے نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ میاں محمد نواز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, طارق قیادت کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں. کیونکہ پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے, پاکستان کا ووٹر بھی یہ جانتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ قائد ہے نواز شریف جو کہ پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے. 15 ماہ میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے ساری کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر پاکستان کی معاشی صورتحال کو ریسکیو کیا, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریسکیو کیا, ملک کے اندر جو دوبارہ سے توانائی کا بحران آنے والا تھا اس کو ریسکیو کیا, جب سیلاب آیا تو سیلاب کے لوگوں کو ریسکیو کیا, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا, اور ری بلڈنگ کی طرف پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے عوام کی ترقی دوبارہ سے اس راہ پر ڈال دی ہے. آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جو سسپینڈڈ تھا, وائلیٹڈ تھا, سخت شرائط کا پروگرام جس پہ عمران خان کے دستخط ہیں, پہلے معاشی تباہی کی, پھر اس نہج پر پہنچایا کہ آئی ایم ایف میں جانا پڑے, پھر اپنے اقتدار کو جاتے دیکھ کر اپنے آئی ایم ایف کے پروگرام کو وائلیٹ کیا, پیٹرول کی پرائس کو ریورس کیا, یہ جانتے ہوئے کہ اس سے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا اور وائلیٹ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 دن کے بعد تو میں ہوں گا نہیں, تو ملک جانے, پاکستان کی عوام جانے, مہنگائی جانے, میرا کیا ہے. یہ ملک دشمنی اور عوام دشمنی عمران خان کر کے گیا تھا. لیکن آج الحمدللہ اسی معاشی بدحالی کو معاشی استحکام میں تبدیل کر جا رہے ہیں, اور عوام کے سامنے, آپ کے کیمروں کے سامنے سر اونچا کر کے آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. بالٹی, ڈبہ, ڈسٹ بن اور کنستر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور آج وزارت اطلاعات کے بہاف پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب نعرے لگائے گئے کہ ریڈیو پاکستان کو نیلام کر دو, پی ٹی وی کو نیلام کر دو, ایس آر بی سی کی بلڈنگ کو, شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی بلڈنگ کو نیلام کر دو, ہر ادارے کو نیلام کر دو, اور سڑکوں کے اوپر امپلائیز کو روتے ہوئے اپنی تنخواہوں کے لیے گر گراتے ہوئے چھوڑ دو, اور ان اداروں کو فائنینشلی طور پر ان کو تباہ کر گئے تاکہ یہ جو ملازمین ہیں, یہ جو امپلائیز ہیں وہ در کی ٹھوکریں کھائیں اس مہنگائی کے دور میں جو مہنگائی خود برپا کر کے گئے. جس وقت اب دوبارہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا تو انہوں نے 4 سال میڈیا ورکرز کو اس طرح سڑکوں کے اوپر رلتے دیکھا, اور انہوں نے آتے ہی مجھے یہ ہدایت کی تھی جو آج الحمدللہ میں آج یہاں جب آپ کے سامنے ان چینلز کے اوپر, آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا ایس آر بی سی کے ساتھ, آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا ریڈیو پاکستان کے ساتھ یا پی ٹی وی کے ساتھ, لیکن یہ براڈ کاسٹنگ ادارے ہیں, ان کو تقویت ملے گی تو پرائیویٹ میڈیا چینلز کو تقویت ملے گی. اگر یہ ادارے نیلام ہوں گے تو آج یہ ادارے نیلام ہوں گے, اور کل آپ کے ادارے نیلام ہو رہے ہوں گے, اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو آج ایس آر بی سی کی تمام امپلائیز کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں, میڈیا, پرائیویٹ میڈیا کے کیمروں کے ذریعے, کہ آج جب میں 15 ماہ پہلے آئی تھی تو یہاں کھنڈر, یہ بلڈنگ کھنڈر تھی, یہ پروجیکٹ شروع کرنا تھا کہ کوئی انگریزی چینل آ رہا ہے, اور یہاں کھنڈرات کھڑے کر کے, پلرز کھڑے کر کے ملازمین کو سڑکوں پر چھوڑ کے گئے تھے. نہ پینشن دی ہوئی تھی, نہ تنخواہیں دی ہوئی تھیں, اور انہی ملازمین کو جب میں یہاں ملنے آئی تو انہوں نے مجھے اپنی ساری مشکلات بتائیں. جب چینل ہی چلے گا نہیں, جب بلڈنگ ہی چلے گی نہیں, جب اسٹوڈیوز بند ہوں گے تو پھر ان امپلائیز کو تنخواہ کہاں سے ملے گی, اور نیلامی کے نعرے لگا کر چلے گئے. آج 2 سال کے بعد الحمدللہ اس بلڈنگ کو میں نے انوگریٹ کیا, جو 34 کمروں کے اوپر مشتمل بلڈنگ تھی. آج الحمدللہ 108 کمروں کے اوپر مشتمل یہ ایس آر بی سی کا جو دفتر ہے اس کو شروع کیا گیا ہے, جس میں 2 انٹرٹینمنٹ کے اسٹوڈیوز ہیں اور 1 نیوز کا اسٹوڈیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک 15 ماہ میں 31 کروڑ روپیہ جو تنخواہوں کے اندر تھا, اور پچھلے 6 ماہ سے مسلسل ان لوگوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں.
ان کو پینشنز کی مد میں پیسے بھی مل رہے ہیں. 30 لوگوں کی پینشن کا جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو گئی ہے, لیکن ان کے کچھ ڈیوز باقی ہیں جو میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ اس کا انشاءاللہ بندوبست ہم کر کے جائیں گے. EOBI میں جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کا انتظام شروع ہو چکا ہے, ان کو پیمنٹ ہونی شروع ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈرز تھے جو یہاں کھنڈر بنا کر گئے تھے اس بلڈنگ کو, ان کو بھی پیمنٹ شروع کی. اور آج الحمدللہ SRBC جو کہ شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو پاکستان کا اثاثہ ہے, اور میں نے ان کی مینجمنٹ کو یہ کہا ہے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کو فوکس دیا جائے. یہاں نیوز کے اور بہت سے چینلز ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن انٹرٹینمنٹ ان کی ترجیح ہونی چاہیے. آرٹسٹ جو کہ جن کو اور پلیٹ فارمز نہیں ملتے ان کو یہاں پلیٹ فارم ملنا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آرٹسٹ کے لیے ہیلتھ انشورنس ہیلتھ کارڈ کا کل جو MOU بھی سائن کرنا ہے, اور جرنلسٹ اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بھی پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آج سب کے لیے خوشخبری ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اداروں کو نیلام نہیں کیا, ہم نے اداروں کو دوبارہ کھڑا کیا. ان 15 ماہ میں اگر 15 ماہ میں ادارے کھڑے ہو سکتے ہیں, بلڈنگز اور اسٹوڈیوز چل سکتے ہیں, اگر ریڈیو پاکستان کا نیشنل آرکائیو اور بزنس پلان بن سکتا ہے, اگر PTV 15 ماہ میں ہائیسٹ ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے جو اسپورٹس کے حوالے کر کے گئے تھے, تو پھر 4 سال میں اداروں کو نیلام کرنے کی گھنونی سازش کیوں کی گئی؟ یہ ادارے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں. میں نے ہدایت جاری کی ہے, میں نے خالی ربن نہیں کاٹی, آپ کے پیچھے پوری بلڈنگ کھڑی ہے اور آپ کی سکرینز کے اوپر چل رہی ہوگی.